دعوت دین کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر، حیثیت، جنس اور رنگ و نسل سے قطع نظر ہر اس شخص تک اسلام کی دعوت پہنچائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے آثار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص طبقے کو دعوت دینے کے بجائے حق شناس لوگوں کی پہچان کرتے ہوئے ہر خاص و عام تک پیغام حق پہنچایا۔ دعوت کی اس حکمت سے کئی لوگ مشرف با اسلام ہوئے جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی توجہ سے کی۔ یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ایسا گروہ تیار ہوا جو دعوت حق کو احسن انداز میں آگے بڑھانے کی مکمل قابلیت رکھتا تھا۔ ان اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 40 کے قریب تھی، جن میں مرد و خواتین، امیر و غریب، کمزور اور صاحب حیثیت سمیت ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کی نمائندگی شامل تھی۔ اس جماعت کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فقط 8 برس تھی، جبکہ دیگر نوجوانان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ پختہ عمر اصحاب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ خواتین بھی تھیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے رنگ میں رنگے گئے۔ ان کی ثقافت اسلامی بن گئی اور ان کی نفسیات کی تہ میں اسلام کی جڑیں پختہ ہو گئیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فکری پختگی اور عمل کی بلندی پر مطمئن ہو چکے تھے۔ اس سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعمال پر اللہ سے پختہ ربط اور تعلق نمایاں طور پر نظر آنے لگا تھا۔ دعوت کے میدان میں مثبت پیش رفت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ جماعت حکم الہی ملتے ہی مکہ کے گلی کوچے میں دین اسلام کی دعوت لے کر اٹھ کھڑی ہوگی۔